نمبر 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ طلاق کے مسائل کا تفصیلی بیان ہوا ہے۔ اب یہاں سے ایک اہم مضمون شروع ہو رہا ہے، وہ ہے اللہ کے حکم پر اللہ کی مشیت اور چاہت کے مطابق جان کی اور مال کی قربانی دینا، جذبات کی قربانی پیش کرنا۔ کیونکہ نکاح میں بھی بہت سارے جذبات قربان کرنے پڑتے ہیں۔ نکاح کی ذمہ داریاں جب انسان پر عائد ہو جاتی ہیں، کوئی عورت کسی اجنبی مرد کی بیوی بن جاتی ہے تو پھر اس کی اپنی مرضی کوئی مرضی نہیں رہتی۔ ایسے ایک آزاد آدمی جب کسی عورت کی ذمہ داریاں سر لے لیتا ہے، پھر اولاد کی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں تو پھر انسان کی اپنی چاہتیں قربان ہونے لگتی ہیں، مال کا بھی خرچہ ہوتا ہے۔ تو جیسے گھر بچانے کے لیے، زندگی کے سکون کے لیے انسان کو اپنی کمائی خود خرچ کرنی پڑتی ہے دوسروں پر، اور اس سے ایک امید ہوتی ہے کہ یہ بیوی، یہ اولاد جس پر میں اپنا سرمایہ خرچ کر رہا ہوں، آگے چل کر کسی وقت میرا سہارا بنے گی، ضرورت میں کام آئیں گی۔ ایسے ہی جب طلاق ہوتی ہے تو طلاق پر بھی یہی ہے کہ طلاق کی بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں کچھ دینا پڑتا ہے۔ اگر مہر ادا نہیں کیا تو مہر دینا ہے، اور اگر مہر دے دیا ہے، خلے کی نوبت آئی ہے تو عورت کو مال دینا ہے اپنا آپ آزاد کرانے کے لیے۔ اور اگر طلاق ہی دی ہے، خلا نہیں ہوا ہے، تو پھر اس کی کئی صورتیں ہیں جس میں کم سے کم درجہ یہ ہے کہ عورت کو فارغ کرتے وقت کچھ ہدیہ تحفہ دو۔ تفصیل پیچھے آ گئی۔ تو انسان اپنی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے اپنا مالی سرمایہ بھی لگاتا ہے، پھر جان بھی قربان کر دیتا ہے۔ ایسے ہی آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کے لیے، کامیابی، وہاں کی راحت، وہاں کی عزت کے لیے اللہ پاک کا مطالبہ ہے کہ اپنے مال کو قربان کرو، جان کو قربان کرو۔ یہ مضمون یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور اس میں آگے ایک بڑا تفصیلی واقعہ آ رہا ہے چند آیات کے بعد اگلے سبق میں انشاءاللہ۔ یہ جو آیتیں ہم نے آج پڑھی ہیں، ان کا مفہوم پہلے سمجھ لیں۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم۔ علم ترا کا لفظ قرآن پاک میں بہت ساری جگہ استعمال ہوا۔ علم ترا کیف میں بھی آیا ہے، اس آیت میں آ رہا ہے، اور جہاں تک آج ہم نے پڑھا اس کے بعد اگلی آیت پھر علم ترا سے شروع ہو رہی ہے۔ علم ترا کا عربی ترجمہ ہے کیا تو نے نہیں دیکھا؟ اس کا مطلب ہے ہاں تو نے دیکھا ہے۔ یہ ایک تعجب کے موقع پہ بولا جانے والا لفظ ہے، اور خطاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور جہاں بھی ایسا خطاب ہوا ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہاں عام طور پہ کسی پچھلے واقعے کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے پیش آیا۔ تو چونکہ آپ اس واقعے کے وقت موجود ہی نہیں تھے، لہٰذا دیکھنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، اس لیے علماء نے اس کا عموماً ترجمہ کیا ہے لازمی معنی۔ لازمی معنی کا مطلب ہے کہ دیکھنے کے بعد آدمی کو کسی نہ کسی چیز کا پتہ چلتا ہے،
لہٰذا ترجمہ ہی وہی کر دیا علم ترى کا، کیا آپ کو پتہ نہیں؟ تو علم ترى کا مطلب ہے کیا آپ نے دیکھا نہیں، لیکن اب یہاں اس کا ترجمہ ہم کریں گے کیا آپ کو پتہ نہیں، کیا آپ کو علم نہیں، مطلب یہ آپ کو علم ہے، آپ جانتے ہیں۔ ایک واقعہ قرآن پاک نے بیان کیا ہے اس کی طرف اشارہ فرمایا، اور اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے قرآن پاک نے مالی اور جانی قربانی کا مطالبہ کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف لانے سے بہت پہلے کی بات ہے، سینکڑوں سال یا ہزاروں سال پہلے، اللہ ہی جانے، اس کی کوئی وقت کی کا تعین قرآن نے نہیں کیا، نہ حدیث میں کہیں اس کی تفصیل آئی، کہ کسی علاقے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بیماری پیدا کی، جیسے طاعون کی بیماری ہوتی ہے، حیضہ اردو میں اس کو کہتے ہیں، ایک ایسی وبائی بیماری ہے کہ جب یہ کسی علاقے میں پھیلتی ہے تو لوگ اس کی زد میں آ کر مرنے لگتے ہیں، جیسے آج کورونا کے نام سے ایک بیماری کا عام طور پہ سب کو پتہ ہے۔ حدیث پاک میں اس طاعون کے متعلق آیا ہے، طاعون کی جو بیماری ہے، کہ اصل میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نافرمان قوموں کے لیے ایک بیماری کی شکل میں عذاب تھا، جو اللہ تعالیٰ اس قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آسمان سے اتارا کرتے تھے۔ پھر رفتہ رفتہ وہ قومیں مٹ جاتی تھی، پھر کوئی نئی قوم آ گئی، اس نے کوئی نئی سرکشی کی، تو جہاں اور بہت سارے عذاب آتے تھے یہ بیماری بھی آتی، لیکن اب اس کے باقیات رہ گئے۔ باقیات کا مطلب ہے اب وہ عمومی بیماری طاعون کی جو آیا کرتی تھی اور جس سے قومیں برباد ہو جاتی تھی، اب وہ بیماری اس شکل میں نہیں آئے گی کہ کوئی قوم بالکل ہی برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، لیکن آپ نے فرمایا اس کے کچھ اثرات باقی رہ گئے، اور وہ لوٹ کر واپس آتے رہتے ہیں، وہ اثرات، وہ بیماریاں آتی رہتی ہیں۔ اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے زمانے میں بہت سارے واقعات ایسے ہیں جہاں یہ طاعون کی بیماری پھیلی، ملک شام میں بڑے پیمانے پر پھیلی یہ بیماری۔ تو کسی علاقے میں یہ بیماری پھیلی تھی، کیونکہ یہ معروف بیماری تھی، سب کو پتہ تھا، تو وہاں کے رہنے والے لوگ گھبرا گئے، اور ان کے ذہن میں یہ بات آئی اگر ہم یہاں رہیں، یہ بیماری جس تیزی اور شدت کے ساتھ بڑھ رہی ہے، شاید کچھ دنوں کے بعد ہم کو بھی اپنے لپیٹ میں لے گی اور ہم سب مر جائیں گے، اس لیے اپنی جان بچانے کے لیے ہمیں اس بستی سے بھاگ کر کسی دوسرے علاقے میں چلے جانا چاہیے جہاں اس بیماری کے اثرات نہیں۔ تو یہ پوری بستی یا پورا علاقہ جو ہزاروں افراد پر مشتمل تھا، قرآن نے یہاں لفظ بولا بہم الوف، وہ ہزاروں تھے۔ الوف کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان میں 10,000 سے زیادہ پر بولا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ کم سے کم 10,000 آدمی تھے، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہوں لیکن 10,000 سے کم نہیں تھے۔ کوئی علاقہ ہوگا جس میں بہت ساری بستیاں ہوں گی، اس بستی میں کہیں 500 آدمی، کہیں 200 آدمی، کہیں 400 آدمی، تو اس طرح یہ سارے کا سارا علاقہ بھاگ گیا وہاں سے اپنے گھر بار چھوڑ کے۔ اب کسی دوسرے علاقے میں جا کر کیسے گھستے، کون جانے دیتا ہے ان کو؟ تو انہوں نے بھاگ کر ایک ایسی جگہ پناہ لی جہاں انسانی آبادی نہیں تھی، 2 پہاڑ تھے، ان پہاڑوں کے درمیان میں ایک درہ تھا، ایک وادی، جیسے آپ کے یہاں یہ بڑے بڑے 2 پہاڑ ہیں، ان کے درمیان میں ایک علاقہ ہے، وہاں جا کر یہ رکے، اور اپنی جگہ انہوں نے ایک دوسرے سے کہنا شروع کر دیا کہ شکر ہے ہم بچ گئے، ہم یہاں آ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے 2 فرشتے بھیجے، وہ دونوں فرشتے ان دونوں پہاڑوں پر، ایک اس پہاڑ پہ ایک اس پہاڑ پہ آئے، اور انہوں نے آ کر ایک آواز لگائی۔ ممکن ہے یہ 2 فرشتے ہوں، اور ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسے آواز لگائی، ایک آواز لگی منہ تو مر جاؤ، جیسے یہ آواز آئی، اس آواز میں ایسا اثر تھا کہ یہ 10,000 سے زیادہ آدمی فوراً مر گئے، وہاں لاشیں ہی لاشیں، ایک مدت دراز ہو گئی۔ اب جو آس پاس کی بستیوں کے لوگ تھے نا، تو جیسے جنگل جانے والے لوگ جنگل جاتے ہیں لکڑیاں کاٹنے کے لیے، یا زمین زراعت والے کبھی کبھی نکلتے ہیں، تو سیزن جب شروع ہوا تو قرب و جوار کی بستیوں کے لوگ اس پہاڑ کی طرف گئے، ممکن ہے کہ وہاں ان کی زمینیں ہوں، باغات ہوں، یا ممکن ہے کہ وہاں ان کے کسی کام کے لیے گئے، درخت وغیرہ کاٹنے جیسے جاتے، تو شور ہو گیا کہ یہاں تو انسان مرے پڑے، تو اتنی بڑی تعداد میں مردہ لاشیں وہاں پڑی ہوں، تو پورا علاقہ دیکھنے کے لیے۔ مسئلہ یہ تھا کہ اب اتنے سارے لوگوں کو دفن کیسے کریں، نہ مشینیں ہیں آج کی طرح، نہ کوئی اور صورت تھی۔ باہمی مشورے سے ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ یہ جیسے پڑے ہیں ایسے ہی رہنے دو، البتہ ان کے چاروں طرف ایک دیوار بندی بنا دو۔
فینسنگ کر دی جائے پتھروں کی، یہ اس کے درمیان میں رہیں گے، بس یہی ان کی قبر ہے، یہیں گل سڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اب اس پر بھی ایک زمانہ گزر گیا، یہ علاقہ اس حوالے سے معروف بھی ہو گیا، یہ جگہ مشہور بھی ہوئی کہ کچھ لوگ یہاں آ کر ایسے بچنے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ اس طرح سب کے سب مر گئے۔ تو چونکہ ان کی زمین کے اوپر آسمان کے نیچے کھلی لاشیں پڑی تھی نا، اس لیے جانور آئے، جانوروں نے ان کا گوشت کھایا، مٹی نے ان کو گلا سڑا دیا، اور کچھ دنوں کے بعد ان کی ہڈیاں رہ گئیں اور باقی سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہ کہانی بن گئی، پتہ نہیں کتنا زمانہ گزر گیا۔ اس کے بعد ایک وقت آیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیغمبر جن کا نام تفسیر کی کتابوں میں حزقیل لکھا ہے، حضرت حزقیل علیہ السلام، ان کو کسی علاقے میں ہدایت کا پیغام، دین کا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بحیثیت نبی بھیجا۔ وہ جب چلے تو وہ اسی رستے سے گزرے جہاں سے یہ مردہ لاشوں کے ڈھانچے پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے پہاڑ پر سے گزرتے ہوئے جب نظر دوڑائی تو دیکھا کہ ایک بڑا علاقہ ہے، میدان ہے، اور اس کے اندر انسانی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا، نہ یہ قبر کی صورت ہے، نہ کوئی جنگ کا میدان لگتا ہے، تو اتنے ڈھانچے۔ اللہ پاک سے دعا کی تو اللہ پاک نے ان کے سامنے فرشتے کے ذریعے سے یہ بات پہنچائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میری پکڑ سے بچنے کے لیے بھاگے تھے۔ جب یہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں ان کو یقین تھا کہ اب ہم بچ گئے، تو ہم نے ان کو یہیں پکڑ لیا۔ ان کی تدبیر پر اللہ کی تقدیر غالب آ گئی۔ تو حضرت حزقیل علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ پروردگار، جب ایسا مسئلہ ہے تو ان کو آپ زندہ کر دیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، ان کو زندہ کر دیں گے۔ اب ان کو زندہ کرنے کی صورت یہ ہے کہ آپ آواز لگاؤ۔ انہوں نے آوازیں لگائیں تین، جیسے اللہ پاک نے فرمایا۔ ایک آواز یہ لگائی کہ اے ہڈی، ٹوٹی ہوئی ہڈی کے جوڑوں آپس میں ایک دوسرے سے جڑ جاؤ، جس کے جسم کی جو ہڈی۔ جب انہوں نے یہ آواز لگائی نا تو ہڈیاں ہلنے لگیں، اور ہر کسی کے جسم کی ہڈی اس کی ہڈی کے ساتھ جڑ گئی۔ کہنے لگے پروردگار اب کیا کروں؟ اللہ پاک نے فرمایا اب کہو کہ اے بوسیدہ ہڈیوں، اب تم گوشت اور کھال پہنو۔ انہوں نے پھر آواز لگائی تو خود بخود ان ہڈیوں پہ گوشت چڑھا، پھر کھال چڑھ گئی، لیکن بے جان، اب لاشیں تھیں اصلی شکل میں۔ نے کہا پروردگار اب کیا کروں؟ تو فرمایا تم تیسری آواز لگاؤ کہ اے بوسیدہ ہڈیوں اور ان انسانی ناشوں کی روح ہو، تم واپس ان میں آ جاؤ۔ تو انہوں نے آواز لگائی، جیسے ہی آواز لگائی وہ سارے زندہ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر تعجب سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ ہم کہاں ہیں، ہم کہاں تھے۔ یہ واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے، یہ بہت پہلے کا واقعہ ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے اس کو الم ترى، کہ آپ نے دیکھا نہیں؟ گویا یہ واقعہ اتنا مشہور ہے اور اتنا سچا ہے، یہ بغیر دیکھے ایسا ہے جیسے دیکھا ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعات جس ماحول میں قرآن نازل ہو رہا تھا، اور جہاں منکر تھے دوسری زندگی کے، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے، قیامت کے، مشرکین مکہ، ان لوگوں کے ہاں بھی یہ واقعات اتنے مشہور تھے کہ ان کا انکار ممکن نہیں تھا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا الم تر الی الذین خرجوا، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو نکلے من دیارہم، اپنے گھروں سے۔ یہاں گھروں کا مطلب ہے اپنی بستیوں اور علاقوں سے۔ وہم الوف، اور وہ تو تعداد میں ہزاروں تھے، کوئی چھوٹی جماعت نہیں تھی، ہزاروں کی تعداد میں ایک بڑا علاقہ، ایک لشکر۔ نکلے کیوں تھے یہ اپنے گھر چھوڑ کے؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے، کہ کہیں ہم مر نہ جائیں، یہ جو بیماری آئی ہے کہیں اس میں گرفتار نہ ہو۔ جب وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں ان کو یقین تھا کہ اب ہم بچ گئے، تو اللہ پاک فرماتے فقال لهم اللہ، اللہ نے ان سے کہا۔ یا تو ممکن ہے یہ کوئی ایسی آواز ہو جس میں درمیان میں کسی کو اللہ پاک نے بطور سبب نہ رکھا ہو، اللہ ہی کی آواز ہو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی آواز سنی۔ اور یا ممکن ہے کہ فرشتے کے ذریعے سے اعلان کروایا ہو، لیکن چونکہ وہ اعلان فرشتے نے اللہ کے حکم سے کیا، اس لیے اللہ پاک نے نسبت اپنی طرف کر دی کہ میں نے کہا۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ موتو، مر جاؤ، بس قرآن اتنا کہتا ہے۔ پھر آگے فرمایا ثم احیاہم، پھر ان کو زندہ کر دیا۔ درمیان میں کیا ہوا اس کو قرآن نے بیان نہیں کیا، بس اتنا بتلا دیا کہ ان سے کہا مر جاؤ، وہ مر گئے، پھر کہا زندہ ہو جاؤ تو وہ زندہ ہو گئے۔ یہ مرے کیسے، زندہ کیسے ہوئے، اس کی تفسیر میں نے آپ کو بتا دی جو تفسیر میں لکھی ہوئی ہے۔
چونکہ قرآن پاک جب نازل ہوا اس وقت بھی ایک بڑی جماعت یہود و نصارہ بھی تقریباً ایسے ہی ہو گئے تھے کہ اگرچہ ان کا اپنا عقیدہ قیامت کے متعلق تھا، لیکن وہ عقیدہ ایسا ہی کمزور ہو گیا تھا جیسے آج کے مسلمانوں کا عقیدہ قیامت کے متعلق ہے، کہ قیامت کی ہولناکیاں سن کر بھی، قیامت پر بیان سن کر بھی، قرآن پاک کی آیات، احادیث، علماء کرام کے بیانات اور جو کچھ برزخ میں پیش آتا ہے، کبھی کبھی اللہ پاک کسی وقت یہ چیزیں کھول بھی دیتی ہیں کہ بہت سارے واقعات ایسے ہیں، قبر میں کسی کے ساتھ ایسا ہوا، دیکھا گیا، قبر پھٹ گئی تو ایسا ہوا، فلاں ہوا، چنا، یہ سب کچھ دیکھنے اور سننے کے بعد بھی آج کا مسلمان کہتا ہے وہیں دیکھیں گے کیا ہو۔ تو یہ مسلمان کا یقین جتنا کمزور ہو چکا ہے، اسی درجے کا یقین یہودیوں کا بھی تھا کہ وہ کہتے تھے لیکن اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اس پہ تعجب کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو ایسا واقعہ ہے جو اس روئے زمین پہ پہلے ہو چکا ہے، اور تم جانتے ہو کہ اللہ نے زندہ لوگوں کو موت دی اور موت کے بعد دوبارہ ہزاروں سال بعد زندہ کیا، تو جو اس زمین کے اوپر یہ کچھ کر سکتا ہے زمین کے نیچے کیوں نہیں کرے گا۔ بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ، اب یہ ایک مستقل مسئلہ ہے، یہ ایک مستقل مسئلہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملنا یا مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا، یہ ایک مستقل مسئلہ ہے علم کلام کا۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی یا نہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا یعنی قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو ایک ہے حیات بعد الممات، موت کے بعد دوبارہ زندگی، ایک ہے بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ کھڑا کرنا۔ ہم جو ایمان مفصل پڑھتے ہیں اس میں پڑھتے ہیں والبعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ۔ اس سے ایک بات تو معلوم ہو گئی کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی یہ کوئی اتنا خطرناک مسئلہ نہیں ہے کہ جس کا عمومی انکار ہو، کسی نہ کسی درجے میں یہ بہت سارے لوگ مانتے ہیں، بہت سارے لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے۔ اب وہ زندگی کیسی ہوگی اس میں اختلاف ہے، کس طرح کی زندگی، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے اس میں پھر جب بہت زیادہ یہ جو مسائل ہوتے ہیں نا اس طرح کے، ان میں علماء فرماتے ہیں عوام کو الجھنا نہیں چاہیے، چونکہ ان کی سمجھ سے بہت بلند باتیں ہیں یہ، اس لیے جب سمجھ میں نہیں آتی تو یا وہ انکار کرے گا یا پھر کوئی ایسی صورت اس کے ذہن میں آ جائے گی جو قرآن و حدیث کی بتائی ہوئی بات کے خلاف ہے۔ یہ جو فرقے پیدا ہوتے ہیں بہت سارے، وہ اسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ علماء کو حق ہے جن کی اس پہ دسترس ہے وہ اس کو سمجھیں۔ تو موت کے بعد جو زندگی ہے نا اس کو کسی نہ کسی درجے میں آج سائنسدان مان رہا ہے، کسی نہ کسی درجے میں وہ اس کو تسلیم، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ موت کے بعد اگر دوبارہ زندگی مل بھی گئی تو کیا ہوا؟ اصل مسئلہ ایمان والے کی ہے کہ موت کے بعد زندگی ملنا مسئلہ نہیں، موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا، اس کے بعد پھر اٹھانا، اٹھانے کا مطلب ہے حساب و کتاب کرنا۔ تو مسئلہ تو حساب و کتاب کا، اگر مرنے کے بعد صرف دوبارہ زندگی ہوتی اور حساب و کتاب نہ ہوتا تو کوئی بات ہی نہیں تھی، پھر اتنی جو احکام کی پابندی کرنی پڑتی ہے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا پڑتا ہے، پھر اتنا نہ کرنا پڑتا، پھر گناہ سے بچنے کے لیے جو صبر کرنا پڑتا ہے اور نیکی کرنے پر، اطاعت پر جو صبر کرنا پڑتا ہے، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی سو گیا اور سونے کے بعد دوبارہ جاگ گیا، تو یہاں جان نکلی اور برزخ میں پھر جان پڑ گئی۔ لیکن مسئلہ اتنا ہی نہیں ہے۔ تو میں اصل میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ایک ہے موت کا وقت اور ایک ہے قبر سے اٹھائے جانے کا، یہ دو باتیں سمجھ میں آئی نا۔ قرآن زیادہ زور جو دے رہا ہے نا وہ قبر سے اٹھائے جانے کے بعد پر دے رہا ہے، مرنے سے لے کے قیامت تک کا جو زمانہ ہے، یہ چونکہ اصل زمانہ نہیں ہے معاملات کا، جزا و سزا کا اصل دور یہ، اس لیے بس اس پر زیادہ زور نہیں ہے، اس پر تو اتنا ہی ہے کہ بھائی قبر میں حساب و کتاب ہوگا، اور جو آدمی جہاں ہے وہ اس کی قبر ہے، چاہے اس کو جانور کھا لیں، چاہے وہ سمندر میں ڈوب جائے، چاہے جل جائے، اس کا جسم باقی رہے نہ رہے، اس کی روح تو باقی ہے، اور حساب و کتاب کا معاملہ روح کے ساتھ ہوتا ہے اور جسم اس کے اثرات محسوس کرتا ہے۔ البتہ قرآن پاک نے احادیث میں جو زور دیا گیا نا وہ اصل میں دیا گیا قیامت پر، اصل سزا جزا جو ہے اس کا تعلق قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد۔
تو خیر قرآن کہتا ہے ثم احیاہم، پھر ان کو زندگی دی۔ اس سے ایک بات اور مجھے بتانی تھی جو میرے ذہن سے پھر نکل گئی، وہ یہ تھی کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی زمین کے اوپر مل سکتی ہے۔ زمین کے اوپر موت کے بعد دوبارہ، اس سے کوئی اعتراض ہی نہیں کر سکتا ہے کہ جی مسلمان تو کہتے ہیں مرنے کے بعد پھر کوئی دوبارہ زندہ نہیں ہوگا۔ یہ کوئی نہیں کہتا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوگا زمین کے اوپر۔ زمین کے اوپر رکھا لاشا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے، تو قرآن بھی بیان کر رہا ہے، حدیث میں بھی، اور بہت سارے واقعات ہیں۔ البتہ مرنے کے بعد روح زمین کے اوپر حساب و کتاب نہیں ہوگا، جزا و سزا تو کہاں ہوگی؟ قیامت۔ اس کے لیے وقت مقرر طے، الی حین قرآن کہتا ہے، اس کا ایک وقت متعین ہے جہاں انسان سب ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے۔ اس سے اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی نا تو یہ اعتراض ختم ہو جائے گا۔ بہت سارے واقعات اس طرح کے جب آتے ہیں نا سامنے تو لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک عورت کا بچہ انتقال کر گیا، وہ مسلمان ہوئی تھی، اس کا ایک بچہ تھا چھوٹا سا، تو اس کے جو خاندان کے لوگ تھے انہوں نے اس کو طعنہ دیا کہ تو مسلمان ہوئی تھی نا، تو نے کلمہ پڑھا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگی، اس کا دین تو نے اختیار کیا، اس کی نحوست تیرے اوپر یہ پڑی ہے کہ تیرا بچہ مر گیا، الیاذ باللہ۔ اور یہ پیغمبروں کی طرف نحوست منسوب کرنا یہ صرف انہی کا کام نہیں، یہ پیچھے سے آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی کہا تھا نا، ان سے بھی کہا تھا یطیروا بموسیٰ ومن معہ، جب کوئی مصیبت آتی کہتے ہیں کہ موسیٰ اور اس کے ماننے والوں کے اثرات ہیں۔ قالوا اطیرنا بک وبمن معک، ایک جماعت نے کہا ہے نبی ہم آپ سے اور آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں نا ان سے نحوست محسوس کرتے ہیں، الیاذ باللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، ایک کتاب ہے حدیث کی، اس کا نام ہے فردوس دلمی، حدیث کی ایک کتاب ہے، متداول کتاب نہیں، عام ملتی نہیں ہے، ایسے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، تو اس میں یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہوا ہے۔ یہ حیات الصحابہ میں بھی یہ واقعہ نقل کیا ہے وہاں سے، حیات الصحابہ کی کتاب ہے، پڑھی جاتی ہے، تبلیغ والوں کے نصاب میں شامل ہے، تبلیغی جماعت کے نصاب میں۔ اس عورت کی تعزیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے کہ اس کو دکھ پہنچائے، تو اس عورت نے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے کہ پروردگار یہ میرا بچہ ہے، اسے تو نے کل بھی مارنا ہے آج بھی، لیکن آج تو نے مار دیا، تیرا کوئی فائدہ نہیں، میرا نقصان ہو گیا، میں نے تیرے نبی کا کلمہ پڑھا تھا، اب میں تانے برداشت نہیں کر سکتی، اگر تو اس کو زندہ کر دے تو تیرا کوئی نقصان نہیں ہے، میں اس تانے بازی سے بچ جاؤں گی، پھر کچھ عرصے کے بعد تو مار دینا تو کیا فرق پڑے گا۔ روایت میں لکھا ہے کہ یہ بچہ اسی وقت زندہ ہو گیا، اور پھر 9 سال تک یہ زندہ رہا اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں کھیلتا، تو اس کے بعد اس کا انتقال ہوا۔ اب یہ واقعہ جب کہیں عام مجمع میں بیان کیا جائے گا تو وہ اعتراض کریں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ دیکھو جی تو اسلام کے نظریے کے خلاف ہے، یہ حدیث کہیں تو من گھڑت چیزیں ہیں، اور مولوی ایسا بیان کرتے ہیں ایسا بیان کرتے ہیں۔ یہاں دیکھیے آپ ثم احیاہم سے یہ سارا مسئلہ حل ہو گیا، وہ زندہ بھی کہاں ہوئے؟ زمین پر، اور موت بھی کہاں آئی؟ تو زمین پر مرنے کے بعد دوبارہ زندگی اللہ اپنی قدرت کے اظہار کے لیے کرتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔ البتہ حضرت عزیر کا واقعہ آگے آ رہا ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کو 2 صفحے اور، البتہ مرنے کے بعد حشر و نشر جس کو کہتے ہیں، قیامت جس کو کہتے ہیں، حساب و کتاب جو ہے، جزا و سزا ہے، جنت جہنم ہے، اس کے لیے وقت مقرر ہے، وہ اس سے پہلے نہ عالم برزخ میں ہوگا اور نہ ہی روئے زمین کے اوپر ہوگا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ پاک بندوں کے اوپر بڑے فضل کرنے والے ہیں۔ دیکھو ایک فضل یہ فرمایا کہ یہ مر گئے تھے دوبارہ ان کو، دوسرا یہ فضل فرمایا کہ تم کو اللہ نے موت نہیں دی، لیکن تم کو مسئلہ سمجھانے کے لیے تم سے پہلے ایک قوم کو موت دی تھی، اس کا واقعہ تمہارے سامنے بیان کیا، کم از کم تم اس بات کو مانو۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں۔ شکر گزاری کا مطلب یہاں یہ ہے بات ماننے والے نہیں۔ شکر گزاری صرف زبان سے نہیں ہوتی، شکر گزاری تو عمل سے ہوتی ہے، کہ ایمان ہو، یقین ہو، پھر اعمال۔ اس میں یہ جو واقعات قرآن پاک کی اس آیت میں آیا ہے، اس سے بہت ساری چیزیں معلوم ہو گئی۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ایک ہے اللہ کا فیصلہ اور ایک ہے انسان کی تدبیر اور کوشش۔ اللہ کے فیصلے کو انسان کی کوشش کبھی ٹال نہیں سکتی۔ اگر اللہ نے اس کی موت لکھی ہے، یہ بچنے کی لاکھ کوشش کرے بچ نہیں سکتا، اور اللہ نے اس کو بچانا ہے، یہ مرنے کی لاکھ کوشش کرے مر نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ مومن کے اندر اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ
اس کی وجہ سے اس کے لیے کسی بھی خطرے کے وقت اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے نکلنا آسان ہو جائے۔ دنیا میں مسلمان فاتح جب بھی بنا نا، وہ اسی وجہ سے میدان میں اتر کے فاتح بنا کہ وہ جنگ کو اپنی موت کا سبب نہیں سمجھتا تھا۔ جب سے مسلمان ڈرنے لگے نا کہ جنگ میں ہم مارے جائیں، تب سے غیر غالب آ گئے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان 313 ہزاروں کے مقابلے میں اترے، اس یقین کے ساتھ اترے تھے کہ جنگ کی وجہ سے نہ موت ملتی ہے، نہ جنگ کی وجہ سے کوئی بچتا ہے۔ یہ تو اللہ کے حکم میں پورا کرنا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو جنگ کر کے بچ جاتے ہیں، اور کتنے ہیں جو جنگ میں نہیں شریک ہوتے پھر بھی مرتے ہیں۔ تو تقدیر پر یقین جو ہے یہ بنیاد ہے۔ اسی لیے ایمان کی جو 7 چیزیں بیان کی جاتی ہیں، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، پیغمبر پر ایمان، کتابوں پر ایمان، ان میں سے ایک تقدیر۔ تقدیر کا مطلب یہی ہے کہ عزت و ذلت، موت اور زندگی، نفع اور نقصان کسی کے اختیار میں نہیں، یہ فیصلے پہلے سے طے ہو چکے ہیں۔ لاکھ کوشش کرو تب بھی کوئی آدمی اپنی موت کو ٹال نہیں سکتا۔ دیکھو یہ نکلے تھے نا بچنے کے لیے، اور ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں یہ مطمئن تھے، پھر وہاں پہنچ کے مرے۔ ممکن ہے اسی بستی میں رہتے تو سارے نہ مرتے۔ تو یہ عقیدہ جب مضبوط ہوگا نا تو جان قربان کرنے کے لیے آدمی میدان میں نکلے گا، اور اسے پورا یقین ہوگا کہ مرنا اگر میرا طے ہے تو پھر میں اس وقت مر جاؤں، شہید ہو جاؤں، اور اگر مرنا طے نہیں ہے تو میں میدان میں اتر کے کام کروں، بچ تو میں پھر بھی جاؤں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں جب کوئی آدمی کسی ایسی صورت میں خدا نخواستہ حادثے کا شکار ہو کر مرے جو اچانک ہو، جیسے ایکسیڈنٹ میں مارا جاتا ہے آدمی گاڑی کے نیچے، درخت سے گر کے مر گیا، یا اللہ بچائے کہیں اچانک آگ لگ گئی اس میں جل کے مر گیا، یا کوئی اور صورت اچانک حادثے کی ہیں، آج گولی چل گئی اس میں مر گیا، تو یہ مت کہو کہ اوہو ہم نے سمجھایا تھا، اگر اس نے ہماری بات مانی ہوتی تو بچ جاتا۔ بچتا تو یہ کبھی نہیں، مرنا تو اس کو ابھی تھا۔ ہاں اتنا ہو سکتا تھا کہ اگر یہ اس وقت باہر نہ نکلتا، گاڑی کی زد میں نہ آ کر مرتا، گھر میں بیٹھا بیٹھا مر جاتا، ہارٹ اٹیک سے مرتا۔ مرنا اس کو ابھی تھا۔ موت تو اس کی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے نہیں ہوئی، ایکسیڈنٹ تو اس کی موت کے ظاہر کرنے کا سبب بن گیا۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ تو یہ بات ہی ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ کوئی آدمی وقت سے پہلے مر گیا۔ یہ عام طور پہ بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں بڑے بڑے اسکالر لوگ کہتے ہیں ابھی تو زندگی باقی تھی جی اس کی، ابھی اس کو زندہ رہنا چاہیے، تو وقت سے پہلے ہی بیچارہ، وقت سے پہلے کوئی نہیں مرتا۔ قرآن پاک اس کو بیان کر رہا ہے، لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ 1 منٹ پہلے مر سکتا ہے نہ 1 منٹ بعد کو۔ تو منٹوں کا حساب ہے، سیکنڈوں کا حساب ہے، اللہ کے پہلے سے طے ہے۔ لہٰذا اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے سے مت ڈرو کہ جب میدان میں اتریں گے تو ہماری جان چلی جائے گی، مر جائیں گے۔ یہ تو ہو گیا انسان سے مطالبہ جان قربان کرنے کا۔ البتہ اب یہاں ایک بات رہ گئی، وہ یہ ہے کہ جب یہ طے ہے کہ موت اپنے وقت پہ آئے گی، پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے آگ لگ گئی بھاگو، زلزلہ آ رہا ہے بھاگو، یہ بیماری ہے اس سے بھاگو، یہ کرو، جو آج یہ وائرس ہے مثلا اس سے بچنے کی تدبیر۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بھی حدیث ہی سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس علاقے میں طاعون پھیل جائے وہاں کے لوگوں کو منع فرمایا وہاں سے نہ نکلو، اور جو وہاں نہیں ہے اس کو منع فرما دیا وہاں نہ جاؤ۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ وہاں سے نکلنے والا مر جائے گا اور جانے والا مر جائے گا، یہ اس لیے ہے کہ ایسا کرنے کی وجہ سے عقیدہ خراب ہو سکتا ہے، تقدیر پر ایمان کمزور ہو سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو آدمی وہاں بستی میں ہے اگر وہ نکل گیا وہاں سے، اور اللہ نے اس کی قسمت میں لکھا تھا کہ ابھی اس کو مرنا نہیں ہے، یہ وہاں بھی نہ مرتا، لیکن پیچھے اس کے گھر والے مر گئے، تو اس کے ذہن میں آئے گا میرے گھر والے وہاں رہنے کی وجہ سے بیماری کا شکار ہو کر مرے ہیں، میں نکل آیا، اگر وہ بھی نکل آتے تو وہ بھی بچ جاتے، تو اس کا پھر تقدیر پہ ایمان کہاں رہا۔ اور باہر کا کوئی آدمی وہاں چلا جاتا ہو، ممکن ہے کہ اس کی موت اللہ نے اسی وقت لکھی ہے، اتوار کو مرنا ہے، اور یہ اتوار ہی اس بستی میں داخل ہوا اور حادثے کا شکار ہو گیا، تو اس کے گھر والے کہیں گے اگر یہ رک گیا ہوتا تو یہ بچ جاتا، بچتا کہاں، یہ تو مرنا اسی وقت تھا، تو اس کی موت دوسروں کے ایمان کمزور کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو منع کیا گیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہاں مت جاؤ، وہاں والے مت نکلو، تو یہ اس وجہ سے ہے کہ بیماری میں متعدی ہوتی ہے، بیماری ایک دوسرے کو لگتی ہے بیماری۔ جہاں حدیث میں یہ آیا ہے لا تعدیۃ فی الاسلام، ایک مشہور روایت چلتی ہے کہ اسلام میں چھوت چھات، اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو ہم نے سمجھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں کسی کو لگ گئی کسی کی بیماری، پھر یہ آدمی اس بیماری کا شکار ہو گیا، تو اب یہ نہ کہیں کہ اس سے اگر میں بچ گیا ہوتا تو مجھے یہ بیماری نہ نہیں لگنی تو تھی، اس سے نہ لگتی دوسری کسی سے لگتی، کسی کے ساتھ ہاتھ نہ ملایا ہوتا تو مسجد میں جہاں کسی نے
پہلے سجدہ کیا نا، وہاں سجدہ کرنے کی وجہ سے لگتا ہے، یا باہر کہیں نہ کہیں لگ ہی جاتی تھی، بیماری اس کو لگنی تھی. کہ دوسرے کی طرف اس کو منسوب نہ کرو، یہ سمجھو کہ بس اللہ نے میرے مقدر میں لکھی تھی یہ تکلیف اور یہ مجھے پہنچنی ہی تھی، یہ مطلب. اس سے معلوم ہو کہ تدبیر احتیاطی کرنی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے ایک لشکر نکلے، جس علاقے میں جانا تھا ابھی وہاں پہنچے ہی نہیں تھے، راستے میں تھے تو خبر آ گئی کہ وہاں تو زبردست بیماری پھیلی ہوئی ہے، اور ایسی بیماری طاعون کی ایک دوسرے کو لگتی ہے جس سے جان جاتی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیا صحابہ کرام علیہ السلام سے، کیا کرنا چاہیے، جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، وہاں بیماری پھیلی ہوئی. تو لشکر میں ایک ہی صحابی ایسے تھے جن کو اس کے متعلق حدیث معلوم تھی، خود حضرت عمر کو بھی معلوم نہیں تھی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف، انہوں نے کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں ایسی بیماری ہو وہاں نہیں جانا چاہیے، وہاں والوں کو نہیں نکلنا چاہیے. تو حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے، بڑے صحابی ہیں حدیث بیان کر رہے ہیں، صحابہ تو سارے بڑے تھے. تو فرمایا واپس چلو. ایک اور صحابی تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح، امین هذه الامہ ان کو کہتے ہیں. وہ کہنے لگے کہ افرار من قدر اللہ یا امیر المومنین، امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہیں، اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں آپ؟ اگر موت مقدر میں ہوگی تو آئے گی، تو پھر بھاگنا کیوں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا ہاں ہم اللہ کی تقدیر سے، اللہ کی تقدیر کی طرف ہی بھاگ رہے ہیں. یہ بھی اللہ ہی کا فیصلہ ہے کہ بھاگو، وہ بھی اللہ کا حکم، یہ بھی اللہ کا حکم. یہ تو ہو گیا جان قربان کرنے کی طرف اشارہ. وقاتلوا فی سبیل اللہ، اب کھل کے فرمایا لہٰذا جب ایسا ہے کہ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کی تدبیر کچھ نہیں کر سکتی. اگر بچ بھی گیا تو تدبیر صرف بہانہ بنتی ہے، بچانے والا اللہ ہے. اس تدبیر سے نہیں، کسی دوسرے ذریعے سے اللہ اس کو بچا لیتا. اب ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا، اس نے اس تدبیر کو اپنی طرف منسوخ کر دیا. لہٰذا تم کو چاہیے قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرو. اس سے مت ڈرو کہ ہم مر جائیں، نہیں کرو گے تو ابھی اپنے وقت پہ موت آئے. وعلموا، اور یہ بات، اس بات پہ یقین رکھو، یہاں علم کا مطلب ہے یقین، اور تم یقین رکھو ان اللہ سمیع علیم، اللہ پاک سننے والے ہیں، اللہ پاک جاننے والے ہیں. تم جو کہتے ہو نا اپنی زبانوں سے، ایسا ہوتا تو یہ ہو جاتا، ایسا نہ ہوتا تو یہ ہوتا، یہ اللہ سب سن رہے ہیں. علیم، اور تمہاری نیتوں کو بھی خوب جانتے ہیں. لہٰذا تم اپنی نیتیں بھی ٹھیک کرو، اپنی زبانیں بھی ٹھیک کرو، اس پر اللہ کے ہاں محاسبہ ہو. یہ تو جان قربان کرنے کا حکم تھا، اور اب ہے مال قربان کرنے کا حکم. اس کی ترغیب دی اللہ پاک نے، یہ نہیں فرمایا مال خرچ کرو، مال قربان کرو. فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے. من ذا الذی، اللہ کو قرضہ دو، اور قرضہ بھی کیسا دو، قرض حسن. قرض حسن کا لفظ کشمیر میں بہت بولا جاتا ہے، کہتے ہیں قرض حسن، اور یہ پتہ نہیں قرض حسن کہتے کس کو. قرض حسن کے بہت سارے معنی ہیں، ایک دو تین معنی تو یہاں میں بیان کروں جو علماء نے فرمائے. قرض حسن کا ایک مطلب یہاں یہ ہے کہ جس قرضے کو دیا بھی جائے اچھے طریقے پر اور مانگا بھی جائے اچھے طریقے پر. دیا جائے اچھے طریقے پر، کھلے دل سے دو، دل کی تنگی کے ساتھ خوشی سے دو. مانگا ہے تو دو. جیسے حضرت ابو الدحدہ ایک صحابی ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، بے نیاز ہے، ہم سے قرضہ مانگتا ہے. حضور نے فرمایا ہاں وہ اس لیے مانگتا ہے کہ اچھے سے اچھا لوٹا کر دیں. کہنے کہ اچھا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، میرے پاس مال کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس صرف 2 باغ ہیں، میں وہ دونوں باغ اللہ کو قرضہ دیتا ہوں. حضور نے فرمایا ایک اپنی ضرورت کے لیے رکھ لو، عیال بھی ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایسا ہے کہ 2 باغوں میں سے ایک باغ جو سب سے اچھا ہے تو وہ میں دے رہا ہوں اللہ کو قرض. آپ نے فرمایا اللہ تم کو اس کے بدلے جنت میں باغ دے گا. 600 درخت پھلدار کھجور کے، وہ سمجھ سکتے ہیں، کشمیر والی نے ہم نہیں سمجھیں گے ان کی قیمت کیا ہے. اب جب گھر گئے تو گھر جا کے نے بیوی کو اور بچوں کو بتایا کہ میرے 2 باغ تھے نا، اب میرا ایک ہی رہا. تو کیا ہوا؟ کہا ایک میں نے قرضے میں دے دیا. کس کو؟ کہا اللہ کو دیا. گھر والے بھی خوش ہو گئے، بڑا اچھا سودا کیا، اچھا والا باغ اللہ کو دیا. تو یہ مطلب ہے دل کی خوشی سے دیں. قرض حسن کا دوسرا مطلب ہے کہ قرضہ دینے کے بعد واپس بھی لینا ہے نا، تو جب واپس لوگے تو اس کی حالت کو مد نظر رکھو، اس پہ سختی مت کرو. اگر وہ تنگ دست ہے، قسطوں میں قرضہ واپس مہلت دو. اسے 1 مہینے کا ٹائم دیا تھا لیکن اب اس کے پاس شرکت نہیں ہے، وہ اور 1 مہینے کی مہلت مانگ رہا ہے 15 دن کی، تو اسے دو، اسے رسوا نہ کرو. قرض حسن کا ایک مطلب یہ ہے. قرض حسن کا ایک بڑا مطلب وہ یہ ہے،
قرض حسن اس قرضے کو کہتے ہیں جو قرضہ دے دیا جائے، نہ واپسی کی امید ہو، نہ واپسی کا مطالبہ ہو، صرف یہ کہہ دیا جائے گنجائش ہوگی تو دے دینا، نہیں ہوگی تو میں مانگوں گا نہیں۔ یہ ہے اصل میں قرض حسن۔ کشمیری قرض حسن دیتے بھی ہیں، پھر کھڑے ہو کر سڑک پہ گالیاں بھی دیتے ہیں قرض واپس، ہے نا؟ تو یہاں جو قرضہ دیا جاتا ہے قرض حسن نہیں ہوتا، یہ صرف قرضہ ہی ہوتا ہے۔ قرض حسن مانے جس میں احسان ہو۔ احسان یہ ہے کہ قرضہ دیا اور پھر یوں کہہ دو کہ بھائی اگر تمہارے پاس گنجائش ہوگی واپس کر دینا، گنجائش نہیں ہوگی تو میری طرف سے کوئی مطالبہ۔ یہ ہے قرض حسن۔ تو اللہ کو جو قرضہ دیا جاتا ہے اس کو قرض حسن کیوں کہیں گے؟ اس کو اس لیے کہیں گے کہ ایک تو خوش دلی سے دیا جائے، دوسرا یہ ہے کہ اللہ سے واپسی کا مطالبہ۔ جب یہ طے ہو گیا تو نماز پڑھ کے پھر یہ کہنا اس نماز تے پڑھنا تو چن من مسل کا حل، اس کا مطلب ہے یہ قرض حسن۔ یہ اللہ تعالیٰ کو نماز دے رہا ہے رشوت میں کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں نا، میرا یہ مسئلہ حل کرنا۔ اگر اس کا مسئلہ حل ہو گیا تو قرضہ وصول، نہیں ہوا تو 2 مہینے کے بعد 4 مہینے کے بعد نماز کی ہوتا ہے نا یہاں۔ تو یہ نمازیں، روزے، اعمال اور پیسہ دونوں قرض۔ اللہ فرماتا ہے یہ دونوں میرے پاس، تمہارے اعمال بھی میرے پاس قرض، واپس کروں گا۔ قرض کیوں کہا پھر اللہ نے اس کو؟ قرض اس لیے کہہ دیا، اللہ فرماتے تمہاری حیثیت سے یہ قرض نہیں، میری حیثیت سے قرض ہے۔ تم تو دو اس لیے کہ واپس نہیں لوگے، لیکن میں لے رہا ہوں تو یقین دلا رہا ہوں کہ واپس دوں گا تم کو۔ اس لیے اللہ پاک اس کو قرض سے تعبیر کر رہے ہیں۔ تو فرمایا تم مال خرچ کرو، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو بڑھا کر دوں گا تمہیں۔ کتنا بڑھاؤں گا؟ فرمایا کثیرہ، بہت بڑھاؤں گا، اتنا کہ تم پھر گن نہیں سکتے اس کو۔ ورنہ اللہ پاک فرماتے ہیں نا 10 گنا، 20 گنا، 50 گنا، اضعافاً کثیرہ۔ یہ پھر میں دیکھوں گا تم کس خوش دلی سے دے رہے ہو اور پھر تم کس نیت سے دے رہے ہو، تو پھر اسی اعتبار سے واپس بھی کروں گا۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ اگر میرے صحابہ میں سے کسی صحابی نے کھجور کی ایک گٹھلی اللہ کے راستے میں صدقے کی، کھجور کے اندر ہوتی ہے نا گٹھلی، وہ تو کسی کام کی نہیں ہے، فرمایا اگر اتنی بھی کسی نے اللہ کے راستے میں دے دی، بعد میں آنے والا میری امت کا کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے اخلاص سے، تب اس صحابی کے اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ صحابہ کے اندر اخلاص کا جو درجہ تھا نا وہ اتنا بلند ہے کہ بعد میں کوئی آدمی پورے اخلاص کے ساتھ احد پہاڑ کے برابر سونا دے، اس کا اخلاص اور اس کا اخلاص برابر نہیں ہو سکتا۔ ہاں دینے والی چیز میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے، یہ سونا ہے وہ مٹی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ صحابہ نے تنگ دستی کی حالت میں خود ضرورت کے باوجود دیا ہے۔ بعد میں اگر کوئی دے گا احد پہاڑ کے برابر سونا، وہی دے گا نا جس کے بعد احد پہاڑ جیسے 10 سونے کے پہاڑ ہوں تو ایک وہ دے بھی دے، تو خود ضرورت مند نہیں، تو ضرورت کی حالت میں دے۔ اور اگر مال مراد نہ ہو، اس سے اعمال مراد ہوں تو بھی فرمایا کہ تم اعمال میرے پاس جمع رکھو، میں انشاءاللہ تم کو تمہارے عملوں کا بدلہ دوں گا، ضائع نہیں کروں گا۔ یہ دوسرے پارے کے شروع میں آیا ہے، لا یضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے۔ وہاں ایمان سے مراد نماز تھی، مراد اعمال ہے۔ واللہ یقبض ویبسط، رہ گئی بات مال خرچ کر کے یہ سوچنا کہ کم ہو جائے گا، فرمایا نہیں، واللہ یقبض ویبسط، گھٹانا بڑھانا یہ اللہ کا کام ہے، دے کر گھٹا دیتا ہے، لے کر بڑھا دیتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا بھی ہے۔ جب وہیں جاؤ گے تو گھٹا کیا؟ کچھ بھی نہیں، جتنا دو گے اس سے زیادہ ملے گا۔ یہ واقعات جو قرآن نے بیان کیے اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ ایک تو تقدیر پر کامل ایمان ہو۔ جب ایمان کامل ہوگا تو آدمی دین پر، اللہ کے مطالبے پر اپنی جان قربان کرنے سے پیچھے نہیں رہے گا۔ اسے یقین ہوگا کہ جان دینے کے لیے میں نکلتا ہوں، مروں گا میں تب ہی جب میری موت مقدر ہوگی، اور اگر اس وقت اللہ تعالیٰ نے میری موت لکھی ہوئی ہے تو میں نکل جاتا ہوں، ممکن ہے مر جاؤں تو شہادت مل جائے، اور اگر مرنا مقدر نہیں ابھی تو پھر پیچھے رہنے سے کیا فائدہ، وہاں جا کر بھی میں مروں گا نہیں تو جان بھی بچ جائے گی، اجر بھی ملے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اعمال ہوں یا مال ہو، اللہ کے راستے میں لگاؤ تو اس مال کو لگانے کے بعد یہ مت سمجھو کہ گھٹ جائے گا۔ گھٹانا بڑھانا کسی چیز کی کمی زیادتی کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، اللہ کے فیصلے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اور خوش دلی سے دو، جو تم دو گے ضائع نہیں ہوگا، اللہ کے پاس محفوظ۔ اس میں یہ بات بھی آ گئی، جو آدمی مال خرچ کرے گا نا تو اللہ کے ہاتھ میں تو کوئی نہیں نہ دے رہا، یہ تو کسی جگہ خرچ کرنا ہے، لہٰذا مسجد میں دینا یہ بھی اللہ کو قرضہ دینا ہے،
کسی دینی ادارے کو دینا، کسی یتیم کو دینا، کسی محتاج کو دینا، کسی ضرورت مند پر پیسہ خرچ کرنا، کسی بیمار کے لیے دوا کا انتظام کرنا، انسانی جتنی بھی ضرورتیں مال سے پوری ہوتی ہیں ان میں کسی بھی مسلمان کی یا انسان کی مدد کرنا، یہ سب قرض حسن میں داخل ہے۔ صرف اتنی بات ہے کہ زکوٰۃ غیر مسلم کو نہیں دی جائے گی، لیکن مدد کرنا، یوں ہی صدقے کے طور پہ دے دینا، اس کا مستحق انسان ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ تو انسانی مخلوق ہونے کے ناطے ان سے جو ہمدردی کی جائے گی، ہمدردی کا اجر بھی ملے گا، اور جو مال خرچ کیا جائے گا انشاءاللہ یہ بھی واپس ملے گا۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا آپ نے دیکھا نہیں، یعنی آپ کو پتہ نہیں، مطلب ہے یقیناً آپ کو پتہ ہے، وہ لوگ جو نکلے اپنے گھروں سے، وہم الوف، جو تعداد میں ہزاروں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے بھاگے تھے، فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے ان سے فرمایا تم مر جاؤ، تو بس وہ مر گئے۔ یہ قرآن نے نہیں بیان کیا پھر وہ مرے تو کیا ہوا۔ ثم احیاہم، پھر اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کر دیا زمین۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ پاک بڑے فضل کرنے والے ہیں بندوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں بنتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے کا مطلب ہے دین کی بلندی کے لیے قتال کرو۔ وعلموا ان اللہ سمیع علیم، ایک بات یہاں سمجھ لیں، قتال کرنے کا جو حکم ہے یہ اسی وقت ہے جب قتال کی طاقت ہو یا زور زبردستی قتال تھوپ دیا گیا ہو، جنگ تھوپ دی گئی ہو تو الگ بات۔ اگر جنگ آپ کے اوپر تھوپی نہیں ہے، براہ راست حملہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن حالات ایسے بن رہے ہیں، تو پھر کیا کرو؟ اگر طاقت نہیں ہے تو چپ کر کے بیٹھو، صبر کرو، اور جو ذمہ دار حکام ہیں ان کی ذمہ داری ہے اعدوا لهم ما استطعتم، وہ قوت تیار کریں۔ لیکن اگر کہیں عرب کے موجودہ حکمرانوں کی طرح ایسے بے ضمیر لوگ اقتدار پر بیٹھے ہوئے ہوں جو اتنے عیاش ہوں کہ نہ وہ اسلام کی حفاظت چاہتے ہوں نہ مسلمانوں کی حفاظت چاہتے ہوں، ان کا بس دنیا ہی سے تعلق ہے، تو وہاں کوئی حکومت بھی ایسی مضبوط نہیں، ان کے پاس طاقت بھی ایسی نہیں، وہاں کے لوگ کیا کریں اگر ان کے ساتھ ایسے معاملات پیش آتے ہیں؟ ان کو بیچاروں کو صبر ہی کرنا ہے۔ اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں، 9ویں پارے میں حضرت موسیٰ کا واقعہ آیا میرے ذہن میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے جب یہ کہا تھا کہ تم میری بات مانو، تجھے ملے گا وہ ملے گا، تو انہوں نے بیچاروں نے ایسے کیا۔ اب فرعون کے لشکر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جادوگروں سے کرایا گیا، تو جادوگروں نے جادوگری کر کے دیکھ لیا کہ یہ آدمی جادوگر نہیں ہے، یہ ہماری لائن کا، لہٰذا سارے کے سارے جادوگر، اور ان کو دیکھنے کی وجہ سے جو مجمع تھا اس میں سے 6 لاکھ کے قریب آدمی فوراً مسلمان ہو گئے۔ اب یہ مسلمان ہوئے اتنی بڑی تعداد، تو فرعون کو لگا کہ میرا تو ملک میرے ہاتھ سے، تو وہ بڑا بالکل جیسے آج کا یہ موجودہ حکمران مودی ہے، بالکل اسی ذہن کا تھا، سیاسی بیان بازی، اس نے 2 بیان داغے فوراً اسی وقت۔ ان لوگوں کو کہنے لگا اچھا تم پہلے ہی مجھ سے ایمان لے آئے، میں کس لیے بیٹھا ہوں یہاں؟ میں تو اسی لیے بیٹھا ہوں کہ اگر موسیٰ سچا ہے تو اس پر میں بھی ایمان لاؤں اور تم بھی، لیکن میں نے ابھی اعلان ہی نہیں کیا، قبل ان آذن لکم، میرے ایمان اعلان کرنے سے پہلے تم ایمان لے آئے، اس کا مطلب ہے تم مجھ سے زیادہ سمجھدار ہو، تو تم وزیر اعلیٰ کو، وزیر اعظم کو بیوقوف سمجھتے ہو، اس کی تم کو سزا ملے گی، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں۔ انہوں نے کہا اب جو تمہیں کرنا ہے کرو، اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، ہم تو رب کے پاس جائیں گے، کاٹ پیر کے ہاتھ میں بھیجو گے کہاں؟ جس کے پاس جا رہے ہیں وہ ہمارا بہتر ملجا و مأویٰ۔ لیکن حضرت موسیٰ بھی وہاں موجود تھے میدان میں۔ فرعون اتنا ڈرتا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ حضرت موسیٰ کی طرف نہ دیکھ سکتا تھا نہ بات کر سکتا تھا، تو انہی کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہا تھا۔ تو جو 2-4 بدماش بیٹھے تھے نا اس کے ساتھ، جیسے ان کے ساتھ ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے کہا بھائی آپ ان کو تو ڈرا رہے ہو، تو جس کی وجہ سے یہ سارا ماحول بگڑا ہے موسیٰ کی وجہ سے، اس کو بھی کوئی سزا وزا ملے گی کہ نہیں؟ اس کو بھی کچھ سناؤ نا۔ کہا لگا نہیں، اس کو کیا سزا سنائیں گے، ان کی قوم کو ہم کریں گے اب ٹھیک۔ موسیٰ علیہ السلام کو پھر بھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کیا کرو گے؟ کہا بس وہی کریں گے جو ہم نے پہلے کیا تھا، جب یہ پیدا ہونے سے پہلے ہم نے ان کے لڑکے ذبح کیے تھے، وہ لڑکیاں چھوڑی تھی، دوبارہ سے ذبح کیا جائے گا۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون النساء۔ تو یہ بات پھیل گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے ہاں واپس پہنچے تو پوری قوم ان کی آئی کہ موسیٰ ہم تو مارے گئے، اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، جب آپ دنیا میں آئے نہیں تھے تب ایک عذاب تھا کہ لڑکے ذبح کیے جا رہے تھے، 70,000 کی تعداد میں ہمارے بچے مارے گئے، عورتیں، اور ہم امید یہ کرتے تھے کہ وہ پیغمبر جب آ جائے گا ہماری جان چھوٹ جائے، آپ آ گئے تو ہم نے سکھ کا سانس لیا۔ ومن بعد ما جئتنا، آپ آئے تو دوبارہ مصیبت، پھر نئے سر سے وہی شروع ہو گیا۔
ان کو یقین تھا کہ یہ وقت کا ایسا جابر ہے جو اس نے اعلان کیا یہ بالکل ایسا کرے گا، یہ باز آنے والا، لیکن ہمارے پاس مقابلے کی طاقت نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ کیا کہتے اس وقت؟ یہ کہہ سکتے تھے نا کوئی بات نہیں، میں تمہارے ساتھ ہم مقابلہ کریں گے، میں ایک بددعا کر دوں گا، ہے نا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، فرمایا جب مقابلے کی طاقت نہیں، وہ تو کرے گا ظلم، اب تم دو کام کرو، استعینوا باللہ، ایک تو اللہ سے مدد مانگو، واصبروا اور صبر کرو۔ اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اگر مقابلے کی طاقت نہ ہو اور جابر حکمران کوئی فیصلہ کر لے تو پھر اللہ کی مدد دو ہی بنیادوں پر آ سکتی ہے، ایک استعانت، اللہ سے مدد مانگنا، اور اللہ سے مدد مانگنے کا بہترین راستہ ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز پڑھو، نماز کی پابندیاں کرو، اور دوسرا پھر اس مصیبت پہ صبر۔ صبر کا مطلب ہے کہ ایمان پہ جم جاؤ، کہ ایمان نہیں چھوڑیں گے، چاہے ہاتھ پیر کٹ جائیں، چاہے اولاد کٹ جائے، ایمان نہیں چھوڑیں گے۔ جو قوم ایسی ہو کہ نماز بھی نہ پڑھے اور اپنے وقت کے جابر دشمن سے مقابلے کی طاقت بھی اس کے پاس نہ ہو، اللہ کی طرف رجوع بھی نہ کرے، اور وہ 4 پیسوں میں اپنا دین بیچ دیتی ہو، اس کے ساتھ اللہ کی مدد آ جائے اور یہ پھر دوبارہ حکمران بن جائے، یہ تو بس خواب و خیال ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ بڑھا چڑھا کر اس کو واپس کرے گا، واللہ یقبض ویبسط، اور گھٹاتا بڑھاتا تو اللہ ہے، والیہ ترجعون، اسی کی طرف تم کو واپس جانا ہے، لہذا تمہارا اجر ضائع نہیں ہوگا، ملے گا تمہیں سب۔ اللهم انس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء قلوبنا وهمومنا وذهاب همنا وغمنا، اللهم نبر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن، اللهم احينا بالقرآن وتوفنا بالقرآن واحشرنا مع القرآن يا صاحب القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين۔